اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان دینی اور عقلی دونوں علوم کا محتاج ہے۔ دینی علوم کے سبب دل باکمال صفات کا مالک ہوتا اور تمام باطنی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ عقلی علوم کی اگرچہ دل کو حاجت ہے، لیکن یہ دل کی حفاظت کے لیے ناکافی ہے۔ جیسا کہ عقل بدن کو ہمیشہ تندرست رکھنے کے لیے ناکافی ہے، اسی لیے عقل ہونے کے باوجود انسان دوائیوں اور جڑی بوٹیوں کی خصوصیات جاننے کا محتاج ہوتا ہے کہ طبیبوں کی صحبت اختیار کی جائے، ان سے کچھ سیکھا جائے، کیونکہ محض عقل کے ذریعے ان کی خصوصیات نہیں جانی جا سکتی۔ جڑی بوٹیاں جی وہ کسی طبیب کو جانا پڑتا جی، لیکن طبیبوں کی صحبت کے بعد انہیں سمجھنا عقل کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ معلوم ہوا کہ انسان قرآن و حدیث کا علم سیکھنے اور عقل دونوں کا محتاج ہے۔ تو جو شخص عقل کو ایک طرف رکھ کر صرف قرآن و حدیث پڑھنے کی دعوت دے وہ جاہل ہے، اور جو قرآن و حدیث کے انوار حاصل کیے بغیر محض عقل پر بھروسہ کرے وہ دھوکے میں ہے۔ پس ان دونوں قسم کے لوگوں سے بچو اور عقل کو حاضر رکھتے ہوئے قرآن و حدیث کا علم حاصل کرو، کیونکہ علوم عقلیہ غذا کی مانند ہیں اور علوم دینیہ و شرعیہ دوا کی مانند۔ جب کہ انسان مریض ہے اور مریض کو اگر دوا کے بغیر غذا دی جائے تو نقصان کا اندیشہ ہے۔ قلبی امراض کا معاملہ بھی اسی طرح ہے کہ ان کا علاج بھی شریعت سے حاصل شدہ دواؤں یعنی دل کی اصلاح کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کے بیان کیے گئے عبادات و اعمال کے وظائف سے ہی ممکن ہے۔ تو جو شخص قلبی امراض کا علاج شریعت کی بیان کردہ عبادت سے نہ کرے بلکہ علوم عقلیہ پر ہی اکتفا کرے، وہ ضرور نقصان اٹھائے گا، جیسا کہ دوا کے بغیر غذا استعمال کرنے والا مریض نقصان اٹھاتا ہے۔ دین سے دوری کی اصل وجہ علم دین سے محرومی ہے۔ بعض لوگ گمان کرتے ہیں کہ عقلی اور دینی و شرعی علوم میں اس قدر تضاد ہے کہ ان کا ایک جگہ جمع ہونا ناممکن ہے۔ ایسا گمان کرنے کی وجہ نور بصیرت سے محرومی ہے۔ ہم اس سے اللہ عز و جل کی پناہ چاہتے ہیں، بلکہ بعض اوقات ایسا کہنے والا تو دینی علوم میں بھی تضاد گمان کرتا ہے، انہیں بھی ایک جگہ جمع نہیں کر پاتا اور گمان کرتا ہے کہ دین میں تضاد ہے، چنانچہ حیران اور پریشان ہو کر دین سے اس طرح نکل جاتا ہے جیسے آٹے سے بال۔ اس گمراہی کی وجہ اس شخص کی اپنی کم علمی اور عجز ہے، جسے وہ دینی تضاد گمان کرتا ہے۔ اس شخص کی مثال اس نبینا کی سی ہے جو کسی کے گھر میں جائے
تو گھر میں رکھے برتنوں سے اس کے پاؤں کی ٹھوکر لگ جائے اور اس پر وہ کہے کہ برتن بیچ راستے میں کیوں رکھے ہیں، اپنی جگہ کیوں نہیں رکھے، تو گھر والے اس سے کہیں گے کہ برتن تو اپنی جگہ رکھے ہیں، البتہ اپنے اندھے پن کی وجہ سے تم غلط راستے پر گئے۔ تعجب ہے تم پر کہ اپنی غلطی کی وجہ اپنے اندھے پن کی بجائے دوسروں کا قصور ٹھہراتے ہو۔ مذکورہ کلام سے ظاہر ہوا کہ دینی اور عقلی نظری و کسبی علوم کے درمیان ایک خاص تعلق ہے۔ اس تو پھر آگے چل رہے ہیں جی، علوم عقلیہ نظریہ کی اقسام۔ ٹھیک ہے جی، پھر اللہ حافظ جی۔